بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن میں قرآنی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے مبلغین سلسلہ کا 7 روزہ تبلیغی دورہ۔ اگست 2020 سے سویڈن میں قرآن کریم کے نسخہ جات جلانے کی ایک بہت ہی مذموم تحریک چل رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی ہدایات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مبلغین سلسلہ سویڈن کو ایک 7 روزہ تبلیغی دورے کی توفیق ملی الحمدللہ۔ اس دورے کا موضوع بھی آس کا مسلم رکھا گیا۔ مکرم آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن کے ہمراہ، کاشف ورک صاحب مبلغ سلسلہ، مصعب رشید صاحب مبلغ سلسلہ اور خاکسار مبلغ سلسلہ بھی تھے۔ یہ دورہ مورخہ 11 تا 17 ستمبر 2023 ہوا۔ اس دفعہ تبلیغی دورے کے لیے سویڈن کی دوسری بڑی جھیل ویتن کے گرد موجود مختلف چھوٹے بڑے شہروں کا انتخاب کیا گیا۔ فالشوکپنگ، سکارا، خوفڈے، موتھالا، میولبی، ہابو اور تھیدا ہول میں سٹالز لگائے گئے۔ سفر کا باقاعدہ آغاز 11 ستمبر کی صبح گاتھنبرگ سے ہوا۔ مبلغ انچارج صاحب نے سفر کے آغاز میں دعا کروائی۔ اس سفر کے دوران کل 954 کلومیٹر کا سفر طے کیا گیا۔ سفر میں گاڑی کے پیچھے جماعتی ٹریلر بھی نصب کیا گیا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی تصویر مسیح آ گیا ہے کی سویڈش میں تحریر، نیز جماعتی ویب سائٹ اور موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں نمایاں طور پر لکھا گیا۔ اسی طرح ٹریلر کی ایک طرف آس کا مسلم لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی بعض عناوین بھی لکھے گئے جو کہ عموماً میڈیا میں آتے رہتے ہیں۔ اس ٹریلر کو 7 مختلف شہروں کی مرکزی شاہراہوں پر 7 گھنٹوں کے لیے کھڑا کیا گیا اور زائرین سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے سٹالز پر آ کر اسلام کے بارے میں اپنے سوالات کے جوابات پائے۔ بہت سے لوگوں نے آزادی اظہار کے بارے میں گفتگو کے بعد قرآن جلانے کے عمل کی مذمت کی اور کہا کہ اس قسم کے کاموں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ لوگوں کو مسلمانوں کے رد عمل پر بھی بہت سے تحفظات تھے، جن کو دور کرنے کے لیے انہیں سورۃ النساء کی آیت 141 کا ترجمہ پیش کیا جاتا تو وہ حیران رہ جاتے کہ اسلام تو اس قسم کے معاملات کے بارے میں بہت اعلیٰ تعلیم دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہیں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی امن عالم کے لیے کوششوں کے بارے میں بتایا جاتا، جس پر اگر کوئی شخص کسی قدر ناراضگی کا اظہار کرنے آتا تو مسکراتے ہوئے رخصت ہوتا۔ دورے کے دوران کئی دلچسپی لینے والے زائرین کو قرآن کریم بطور تحفہ دیا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس اور بعض دوسری کتب بھی کافی تعداد میں دی گئیں۔ اکثر لوگوں نے جماعت کے ان اقدامات اور اس مہم کو بہت سراہا اور اس قسم کی مزید کوششوں کو جاری رکھنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دورے کے آغاز سے قبل ہی 2 شہروں کے اخبارات نے ہمارے انٹرویوز لیے اور انہیں دورے سے چند دن قبل ہی شائع کر کے لوگوں کو سٹالز پر آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح دورے کے دوران بھی مقامی میڈیا میں اس دورے کی خوب تشہیر ہوئی۔ اس طرح کل 11 اخبارات اور 3 ریڈیو سٹیشنز نے ہمارے انٹرویوز لیے۔ ان انٹرویوز کے ذریعے جماعت کا پیغام سارے علاقے میں پھیلا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس دورے کی کافی تشہیر کی گئی، جس کا مثبت جواب ملا۔ ان تمام ذرائع کے ذریعے اس دورے کی خبر اور جماعت کا تعارف تقریباً 2,50,000 افراد تک پہنچا الحمدللہ۔ اسی طرح جماعتی اور ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس یعنی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے ذریعے بھی ساتھ ان خبروں کی تشہیر کی گئی۔ اس دورے کے دوران 5 شہروں میں چرچ کے نمائندگان سے بھی ملاقات کی گئی۔ ایک شہر میں چرچ کے سربراہ ہمارے سٹال پر آئے اور بہت خوشنودی کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران ایک شہر کی میئر اپنے 2 ڈپٹی میئرز کے ہمراہ اور ایک شہر کی میئر صاحبہ ہمارے سٹال پر تشریف لائیں اور کافی دیر تک گفتگو کی۔ ان سب نے بھی قرآن کریم جلانے کے عمل کی مذمت کی۔ اسی طرح اس علاقے کے پولیس چیف اور ڈپٹی پولیس چیف بھی ہمارے سٹال پر آئے۔ جب ایک جرنلسٹ نے ان سے ہمارے سٹال کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے بہت خوشنودی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک کونسل کے ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ میٹنگز بھی بہت کامیاب رہیں اور ان احباب کو جماعت کا اچھا تعارف ہو گیا۔ ان سب نے جماعت کی کوششوں کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چرچ کے نمائندگان، سیاسی نمائندگان اور پولیس کے نمائندگان کو قرآن کریم کا سویڈش ترجمہ اور حضور انور ایدہ اللہ کے خطابات پر مشتمل کتاب ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس بطور تحفہ پیش کی گئی۔ 4 شہروں کی بڑی لائبریریوں میں قرآن کریم تحفے میں دیا گیا۔ مقامی جماعت کے 3 ممبران چودھری منیر احمد صاحب، نسیم احمد صاحب اور الطاف احمد صاحب نے ایک شہر میں سٹال کے دوران شہر بھر میں 2000 سے زائد فولڈرز بھی تقسیم کیے۔ دورے کے دوران ایک سماجی تجربہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا، جس میں
40 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے۔ ان انٹرویوز میں ان مرد و خواتین سے قرآن کریم جلانے سے متعلق ان کی رائے پوچھی گئی، جس پر 100% لوگوں نے اس گھناؤنی حرکت کی مذمت کی۔ ان میں سے کچھ انٹرویوز کو جب سوشل میڈیا پر نشر کیا گیا تو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ قرآن کریم کو جلانے کے حوالے سے ایک تبصرہ یوں موصول ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خوفناک ہے، یعنی قرآن کریم جلانا۔ میری رائے میں کسی کو بھی مذہبی کتابوں کو جلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے، اور میرے خیال میں تقریباً ہر سویڈش اس سے اتفاق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخالفین قرآن تک قرآن کریم کی صحیح تعلیمات کو پہنچانے اور ان کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں اس قسم کے پروگرام ترتیب دینے کی توفیق ملتی رہے، آمین۔ رپورٹ رضوان احمد افضل، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، بروز منگل، مورخہ 21 نومبر 2023، صفحہ نمبر 7، آواز رضوان احمد افضل۔